بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو قصص الانبیاء بائی ٹی کیو۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس ٹائم پر مل سکیں۔ معجزہ عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ عجز سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے عاجز کرنا، یعنی ایسا فعل جس کو عام مخلوق سمجھنے سے عاجز ہو، جس کا وقوع پذیر ہونا عام حالات میں ممکن نہیں ہوتا۔ معجزہ ایسے عظیم الشان واقعے کا نام ہے اور یہ فقط قدرت خداوندی کا کرشمہ ہوتا ہے۔ حضور طیب و طاہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ انبیاء سابقین کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند تعالیٰ نے معجزات مرحمت فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے مجسم معجزہ بنا کر بھیجا۔ آپ کے اخلاق و عادات معجزہ تھے، آپ کی شریعت معجزہ ہے۔ انبیاء سابقین کے تمام معجزات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحمت فرما کر خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام معجزات کا مجموعہ بنا دیا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند تعالیٰ نے افضل الرسل بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ کے معجزات کو تمام انبیاء کرام کے معجزات پر فوقیت و برتری عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی فضیلت اور بزرگی کو مزید نمایاں کیا۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند تعالیٰ نے عالمگیر مرتبہ رسالت اور نبوت پر فائز فرمایا، وہیں آپ کے معجزات بھی عالمگیریت کے حامل ہیں۔ رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مقام قباء میں نزول اجلال فرمایا اور ارشاد کیا کہ میں اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرے بھائی علی علیہ السلام نہ آ جائیں۔ سلمان فارسی اس وقت تک مدینہ میں ایک یہودی کے غلام تھے اور اپنے مالک کے کھجوروں کے باغ میں پانی دیتے اور ان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات معلوم کرتے رہتے تھے، لہٰذا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کی خبر سنی تو کھجوروں کا ایک طبق اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مسافر ہو کر یہاں تشریف لائے ہیں، لہٰذا میں اپنے صدقات آپ کی خدمت میں لایا ہوں، آپ ان کو تناول فرمائیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر ان کو تناول کرو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کچھ تناول نہ فرمایا۔ جناب سلمان کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھتے رہے، خالی تھال لے جاتے ہوئے فارسی زبان میں کہنے لگے کہ ایک علامت تو معلوم ہو گئی۔ پھر دوسرا تھال کھجوروں کا لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ کھجوریں بطور ہدیہ ہیں، قبول فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدیہ قبول فرماتے ہوئے خود بھی یہ خرمے تناول فرمائے اور دیگر اصحاب کو بھی دیے کہ وہ بھی کھائیں۔ جب وہ کھا چکے تو سلمان نے تھال لے لیا اور کہا کہ 2 علامتیں پوری ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح طواف کرنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت حال فرمایا تو سلمان نے عرض کی کہ وہ ایک یہودی کا غلام ہے، لہٰذا آپ اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ کچھ رقم دے کر چھٹکارا حاصل کر لو۔ سلمان فارسی نے یہودی کے پاس جا کر کہا کہ میں چونکہ مسلمان ہو چکا ہوں اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی شروع کر دی ہے، اس لیے مجھ سے کچھ لے کر مجھے آزاد کر دیا جائے۔ یہودی نے کہا کہ اس شرط پر تمہیں آزاد کروں گا کہ تم 500 کھجوروں کی گٹھلیوں کو لگاؤ، جب وہ بڑھ کر پھل دینے لگیں تو ان کو میرے حوالے کر دو، اس کے علاوہ 40 اوقیہ سونا بھی دو، تب میں آزاد کروں گا۔ جناب سلمان فارسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے اور تمام واقعات سے آپ کو آگاہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واپس جا کر اس سے یہ شرائط لکھوا لاؤ تاکہ بعد میں وہ اس سے انکار نہ کر سکے۔ جناب سلمان فارسی گئے اور وہ شرائط نامہ لکھوا کر لے آئے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی کو 500 کھجور کی گٹھلیاں لانے کو کہا، جو سلمان فارسی نے لا کر پیش خدمت کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گٹھلیاں جناب مولائے کائنات حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے حوالے کر دیں اور سلیمان کو لے کر اس جگہ تشریف لے آئے جہاں اس یہودی نے درخت لگانے کو کہا تھا۔ سردار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ اپنی گشت مبارک سے زمین میں شگاف کرتے جاتے اور کہتے جاتے کہ اس میں ایک ایک گھٹلی ڈالتے جاؤ اور ساتھ ہی اس پر مٹی ڈال کر 2 انگلیوں کو کھولتے تو وہاں پانی کا ایک چشمہ جاری ہو جاتا جس سے وہ جگہ سیراب ہو جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری جگہ چلے جاتے اور یہی عمل کرتے۔ جب دوسری جگہ گھٹلی بو چکتے تو پہلی جگہ پر ایک درخت اگاتا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 500 گھٹلیاں بوئیں اور وہ تمام پھلدار کھجوروں کے درخت بن گئے۔ یہودی جو ساتھ ساتھ چل رہا تھا یہ نظارہ دیکھ کر کہنے لگا کہ واقعی قریش سچ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہیں۔ پھر بولا کہ اے سلمان فارسی، میں نے کھجوروں کا باغ تو لے لیا لیکن وہ 40 اوقیہ سونا کہاں ہے؟ یہ سنتے ہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے سے ایک پتھر اٹھایا تو وہ متوقع سونے سے کہیں بہتر سونا بن گیا جو یہودی کو دے دیا گیا، اور یہودی نے جب اس سونے کا وزن کیا تو وہ نہ تو کم تھا اور نہ ہی زیادہ تھا بلکہ ٹھیک 40 اوقیہ سونا تھا۔ لہٰذا جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آزاد ہو کر خدمت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور عمر بھر سچے دل سے آپ کی خدمت کرتے رہے۔ جس وقت حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، آتش کدہ فارس جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا یک بہ یک سرد پڑ گیا۔ آتش پرست مہیر العقل واقعے پر سخت حیران و پریشان ہوئے۔ آتش پرستوں نے دوبارہ آگ کو روشن کرنے کی کوشش کی۔ آگ تھوڑی دیر روشن رہ کر پھر بجھ جاتی۔ آتش کدہ فارس کا بجھ جانا اس بات کی نشانی تھی کہ وہ ذات اقدس اس دنیا میں تشریف لے آئی ہے جو لا الہ الا اللہ کا علم بلند فرمائے گی۔ فخر انسانیت حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے نسل انسانیت کے خزاں گزیدہ گلستان میں بہار آ گئی۔ اس وقت کی سپر پاور فارس کے محلات پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس قدر شدید زلزلہ آیا کہ کسریٰ کا مضبوط ترین اور ناقابل شکست محل اپنے آپ کو تباہی سے نہ بچا سکا۔ کسریٰ شاہ ایران کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ گئے۔ شاہ ایران پر سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ کسریٰ شاہ ایران نے اسے بدشگونی سمجھا۔ اس نے مستقبل کے حالات بتانے والوں سے رجوع کیا جنہوں نے اپنے حساب کتاب سے بتایا کہ محل کے 14 کنگروں کا گرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ناقابل شکست فارس کو زوال آنے والا ہے۔ اب صرف 14 بادشاہوں کی حکمرانی باقی رہ گئی ہے۔ ان کے بعد ایران کا غلبہ ختم ہو جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ملک ایران پر سلطنت اسلامیہ کا پرچم لہرانے لگا۔ بت شکن شافی محشر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ ہی کعبہ میں رکھے گئے بت گر گئے۔ یہ اعجاز ولادت محبوب رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ شرک کی تمام علامتیں خاک آلود ہونا شروع ہو گئی۔ بتوں کو پتہ چل گیا کہ وہ ہستی اس دنیا میں رونق افروز ہو چکی ہے جو ضرب لا الہ الا اللہ سے انہیں پاش پاش کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت سے آگاہ کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ نشانی بتا دی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ ستارہ جو تمہارے نزدیک فلاں نام سے مشہور ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ہوگا۔ اور یہ بات بنی اسرائیل میں اتنی عام تھی کہ علماء ایک دوسرے کو بتاتے تھے اور اپنی آنے والی نسل کو خبردار کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ کی جبین سعادت سے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے شکم اطہر میں منتقل ہوا تو وہاں بھی اس کی شان نرالی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، نہ مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا جو ان حالات میں دوسری عورتوں کو محسوس ہوتا ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ میرے ایام بند ہو گئے ہیں۔
ایک روز میں خواب اور بیداری کے درمیان ہی تھی کہ کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے پوچھا، آمنہ تجھے علم ہوا ہے کہ تو حاملہ ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ پھر اس نے بتایا کہ تم حاملہ ہو اور تیرے بطن میں اس امت کا سردار اور نبی تشریف فرما ہوا ہے۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا وہ سوموار کا دن تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف پہلے سے ہی کٹی ہوئی تھی۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس ٹائم پر مل سکے۔ اللہ حافظ۔